سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ما عندکم ینفد جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. چھوٹی سی بات ہے لیکن پیغام کس قدر بڑا ہے کہ ایک پوری حقیقت کو زندگی کے اللہ پاک نے ہمارے سامنے کھول دیا. پوری حقیقت کھل گئی ہے. بڑے سے لے کے چھوٹے تک غریب سے لے کے امیر تک کے سامنے اللہ پاک نے ایک پورا نقشہ کھینچ دیا. صاف دو لفظ میں اللہ پاک نے اس دنیا کی رونقیں اور حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، سلطنتیں ہیں، حکومتیں ہیں، عہدے ہیں، عزتیں ہیں، بینک بیلنس ہیں، بلڈنگیں ہیں، گھر ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، جو کچھ بھی ہے ما عندکم، یہ قمیض ہے، یہ چادر ہے، کرتا ہے، یہ گھڑی ہے، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما عندکم ینفد، تو ختم ہو جائے گا. کتنا اس پہ آدمی یقین کر لے تو ان تمام چیزوں سے انسان بالکل بے غرض ہو جاتا ہے. جو چیز ہے ہی نہیں میری، اس سے کیا محبت آدمی کرے. ایک آدمی کہہ دے آپ سے، آپ کا دوست ہو، بہت آپ اس سے محبت کرتے ہو، کہتے میرا کوئی تعلق نہیں تیرے سے. باپ اپنی بیٹی سے کہہ دے جہاں میرے سے کوئی تعلق نہیں، ختم. دل ہی بیٹھ جاتا ہے آدمی، ختم ہو گیا. دوست نہیں کہتے ہیں میرے سے کوئی تیرے سے تعلق نہیں، رشتے ختم ہو گیا. کہ محبت رہتی ہے پھر اس سے، دل کرتا ہے اس سے بات کرنے کو، خیام سے نہیں کہتی جب آگے میرے سے کوئی تیرا تعلق نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں میں تک مجھے ینفد، اور جس کو تو اپنی چیز سمجھتا ہے اور اسی چیز کے لیے ساری زندگی ہم خرچ کرتے ہیں کہ مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، بڑی بڑی لڑائیاں ہیں ہسٹری میں، جنگیں سلطنتوں کے لیے، دولتوں کے لیے، مالوں کے لیے. وہی نا دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا اور چلتا ہی رہے گا جب تک ہم اس آیت کو نہیں سمجھیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، ختم ہو جاتا ہے. ختم کیسے ہوتا ہے؟ بالکل ختم ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں روز، ایسا نہیں کہ ہمارے سے چھپی چیز ہے. دو راستے ہیں ختم ہونے کے بڑے آسان. ایک تو خود ہی دنیا میں انسان دیکھ لیتا ہے زوال. خود زوال ایک ایسا انسان کا کہ وہ اس چیز کو ختم کر لیتے ہیں. حادثات زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں، زمانے کے حادثات انسان کو ختم کر دیتے ہیں. بعض اوقات اکثر مثالیں ہمارے سامنے، اکثر کیا دنیا کی پوری مثالیں، ہسٹری ہمارے پاس ہے
کہ بڑی بڑی محل ہوں گے، دولتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن حادثات زمانہ جب ہوتا ہے، جو دنیا کا چکر چلتا ہے، گردش زمانہ ہوتا ہے، تو چند دنوں میں وہی انسان فقیر ہو جاتا ہے۔ اب یہ آج ہی ایک دوست بات کر رہے تھے اس چیز کی، اتفاق سے میرے ذہن میں بھی آ گئی بات، کہ بہت ہی بڑے امیر لوگ تھے، پورے شہر میں ان کی جو تھی دھوم دھام تھی، بہت بڑے کاروبار تھے ان کے، بڑے مشہور تھے۔ سنا رہے تھے ایک دوست قصہ باتوں، اور آج ان کا یہ حال ہے کہ بیچارے قتل دنیا ان کے پیچھے آتی تھی نوکری مانگنے، آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے تھے نوکری۔ یہ آج ہی کسی نے بتایا۔ تو یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں، تعجب کی چیز نہیں، تعجب کی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اللہ کی شاید کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں دل لگا کے بیٹھتے ہیں؟ وہ ہوتا ہی نہیں اپنا۔ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں اسی ملک میں، آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بعض وقت ہوتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ انسان کے پاس ہوتی ہیں، اور بعض ہم دیکھتے ہیں وہ سوشل سیکورٹی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور سائن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل ہے، ایسا حقیقت ہے۔ اللہ کہتا ہے ختم ہونے والی چیز ہے، یا تو زوال سے ختم ہو جائے گی، چلو زوال نہیں آیا کسی انسان پر، نہیں آ سکا، وہ اسی ہے، چلے معاملہ ایسے چل رہا ہے، تو دوسری چیز تو بالکل اس سے آپ انکار ہی نہیں کر سکتے۔ آج تک کسی نے انکار کیا ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ جو چیز ختم کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ موت۔ دوسری تو موت ہے، اس سے تو ختم ہونی بات، وہ تو روکتے ہی نہیں۔ موت نے چھوڑا نہ کیسر نہ تارا، دارا بھی گیا، سکندر بھی گیا، کیسر بھی گیا، موت تو کسی نے چھوڑتی؟ بڑے بڑے لوگوں کو اس نے پچھاڑا، بڑے بڑے دیکھیں آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھ لے ہوں گے، جو کہتے رہے کہ یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ اللہ اکبر، کرسی السماوات والارض، کرسی تو اس کی مضبوط ہے، کرسی انسان کی کہاں مضبوط ہے؟ ایسی کرسی مضبوط ہوئی کہ پتہ بھی چلا بیچارے کا کہاں گیا کہاں نہیں۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، سونے کی جنہوں نے اپنے ٹوائلٹ بنائے ہوئے، سونے کی ٹوٹی ہیں، سونے کی اس میں سے پانی نکلتا تھا، سونے کا جو ٹوائلٹ کا واش کرنے والا سونے کا تھا، اور جب زوال آیا اللہ، کتے اور بلڈنگ کی طرح بھاگتے نظر آئے وہ لوگ، کہاں کا انہوں نے پناہ لی جان بچانے کے لیے، کیسے کیسے۔ یہ ہسٹری تو آج کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ تو بھائی تو حقیقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے مائندکم، جو کچھ بھی تمہیں ینفد ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ کیوں دل لگائے ہم اس سے بھائی؟ پھر کیوں مارے پھرتے ہیں؟ کیوں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں ہم، اگر ایک دن گزر جاتا ہے نا، اگلے دن جو خاص طور پہ تاجر حضرات بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی نیا دن آ گیا، الحمدللہ، اب 10,000 کی سیل ہوگی، یہ ابھی بینک میں چلی جائے گی۔ ایسے ہوتا ہے نا، ایک دن اور آ گیا، بہت خوش ہیں، یہ کل 30,000 تھا، آج بینک میں کتنا ہو جائے گا؟ 40,000 ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ حقیقت میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ کمی ہو رہی ہے، ہر دن کم کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے زیادہ کر رہا ہے۔ آپ بتائیں کیسے؟ میں نے تو اسٹیمیٹ کیا ہے کم کر رہا ہے، ہر دن وہ کم کر رہا ہے، حالانکہ پیسے ڈال رہا ہے بینک میں، وہ پیسے ڈال رہا ہے، پھر کیوں کم ہو رہا ہے؟ مثال دوں آپ کو سلطنت دی جائے، کنگڈم، اور کہا جائے کہ یہ صرف 40 دن کے لیے ہے آپ کے پاس، 40 days آپ بادشاہ ہیں، ٹھیک؟ اب اس 40 دن کے اندر اس کے خزانے میں پیسہ آئے جا رہا ہے، اور دن اس کے 40 دن کم ہوئے جا رہے ہیں، پیسہ بڑھ رہا ہے خزانے میں آ رہا ہے، اور اس کے دن کیا کم ہو رہے ہیں۔ تو ہر دن جو ہے اس کی ملکیت کو ختم کر رہا ہے یا زیادہ کر رہا ہے؟ ہر دن اس کو کیا کر رہا ہے؟ کم کر رہا ہے، دن جو اس کی ملکیت سے کم کر رہا ہے۔ خزانہ بے شک بڑھ رہا ہے، لیکن وہ تو مالک کتنے دن کا رہ گیا؟ 39 دن کا رہ گیا، پھر 38 دن کا رہ گیا، حتیٰ کہ یہ اس کا دن تو جانے کا آ گیا، خزانہ بے شک خزانہ بڑھتا چلا جائے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہے کہ ہمارا جو پیسہ بینک میں ڈالنا بڑھ نہیں رہا، بلکہ ہر دن جو ہے ہمیں وہ اس کا کم بتا رہا ہے کہ تو اس سے اب تیرا تعلق کم ہو گیا، ایک دن اس پیسے سے ایک دن اور کم ہو گیا ہے، کیونکہ تیری زندگی تو صرف اتنے دیر ہے، تو تعلق کم کیے جا رہا ہے ہر روز کے ساتھ، بے شک تو کتنا پیسہ اس میں ڈال دے۔
تو وقت تو کم کرتا ہے، پیسہ زیادہ تو نہیں کرتا، پھر کیوں محنت کرتا ہے آدمی اتنی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کیوں اتنا تم کام وہ کر رہے ہو اس کے لیے کہ جو ہے ہی ختم ہو جانے والی چیز، وہ تو ختم ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد، آپ کا ہے ہی نہیں ہوتا. اور یو وری اباؤٹ اٹ، کیوں پریشان ہے اس کے لیے؟ کیوں اتنا تگدو کرتے ہیں؟ کیوں مار دوڑ کرتے ہیں؟ کیوں اتنے ٹکرے مارتے ہیں؟ اور کچھ نہیں تو ایسے کھڑے ہو جائیں گے مشین کے سامنے روز، وہ ڈال دیں گے اس کے اندر کیا کہتے ہیں کارڈ ڈال کے، چلتے پھرتے دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہو گیا. میں دیکھا اکثر لوگوں کو روڈ، ان کا شوگر لیجیے، چلتے پھرتے صبح دوپہر دیکھتا ہوں کارڈ لیے اس میں ڈال کے کھڑے، حالانکہ پیسہ نکالنا ہے جمع کرنا ہے، بس شوق پیسے کا پڑ جو گیا، چسکا جو پڑ گیا. اور کیا ہے کہ ابھی پھونک نکلی تو کارڈ بھی گیا اور پیسے بھی گیا اور بیلنس بھی گیا، سب کچھ ختم. مہندو ینفد، تیرا ہے ہی نہیں تو ختم ہو جانے والی چیز ہے. دنیا جو دیتی ہے وہ کیا ہے؟ فنا ہے. دنیا جو دیتی ہے وہ کیا ہے؟ فنا ہے. وما عند اللہ باق، اللہ کہ میں جو دیتا ہوں وہ بقا ہے. وہ دی کہتی اللہ پاک پھر دنیا کا نقشہ دکھایا کہ دنیا جو دے رہی ہے چیزیں وہ کیا ہے؟ فنا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بقا ہے. اللہ کہتا پڑھنا ذرا قرآن کی ایک آیت جو میں نے تجھے دی ہے. اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ قرآن. اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ نماز. اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تہجد. دنیا نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بلڈنگیں. دنیا نے ہمیں کیا دیا ہے؟ گاڑی. دنیا نے کیا دیا ہمیں؟ عہدہ. وہ کیا ہے؟ ینفدو، اڑ گئے. اللہ جو دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ عند اللہ باق. قرآن کی ایک آیت پڑھو، ایک لفظ پڑھو، الف. اللہ کہتا ہے کہ الف تم نے پڑھا ہے تعلق سے اللہ کا ہے. دنیا معافی کے اندر جو چیز ہے سب سے بڑی یہ چیز ہے تم نے ابھی پڑھی. ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ حدیث ہے. کوئی دنیا کی، کیونکہ سب فنا ہے، اس میں ہے ہی کچھ نہیں. لیکن یہ جو تم نے پڑھ لیا الحمدللہ وہ بقا ہے، وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. کیوں کیا ہے؟ وما عند اللہ باق. کیوں بیوقوف بنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس وقت تم دنیا کے لیے سرگرداں ہوتے ہو اس سے بہتر نہیں تم بیٹھے قرآن کی تلاوت کرو. میں نے تمہیں قرآن دی ہے. اس سے بہتر نہیں کہ تم تہجد کی عادت ڈالو. بہتر نہیں تم اشراق پڑھو. بہتر نہیں تم 2 نفل پڑھو. بہتر نہیں تم تسبیحات کرو. بہتر نہیں تم اللہ کا ذکر کرو. پتہ ہے کیسی کیسی نعمتیں اللہ پاک کہتا ہے میں نے تمہیں دی. اور میری ہر نعمت کیا ہے؟ با. اس کو نہ کوئی زوال آ سکتا ہے نہ اس کو کوئی موت مار سکتی ہے. مار کے دکھائی اللہ تعالیٰ کا اس آیت. کہو نا سبحان. بن گیا، باغ ہو گئی، الحمدللہ جم گیا. دنیا کا کوئی زوال، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی موت بس کچھ نہیں کر سکتی. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرنے کا سوال کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں گے اس کو بڑھتے 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 بن کیا جاتا ہے، یہ چیز بنے گی کیا؟ ایک سبحان اللہ. ایک آیت انسان پڑھتا ہے، ایک آیت. کون سی پڑھیں نا؟ الحمد پڑھیں. 50 نیکیاں. کتنی نیکیاں؟ 50 نیکیاں. اللہ. اور پھر نیکی کیا ہے؟ ایک نیکی جو قرآن کے ایک لفظ سے بنتی ہے اس نیکی کا یہ حال ہوتا ہے کہ بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے. اتنی حد ہے کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ پھر وہ نیکی ایک شکل اختیار کرتی ہے. سبحان اللہ. جی حدیث ہے. وہ نیکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر شکل ہی چینج ہو جاتی ہے. پھر وہ ایک نور بن جاتا ہے. وہ ایسا نور بنے گا کہ جس وقت تو آئے گا اس کے مقابلے میں کوئی نور نہیں ہوگا روزے کا. کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن بھائی؟ مجھے بتائیں. ابھی میں ہاتھ کھڑا تو نہیں کراؤں گا. میں آج ہی پوچھوں آج کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں ہاتھ نہ کھڑا کر. نہیں جی ہم نے پورے کوئی رکوع پڑھے ہیں بھائی. تین لائنیں پڑھ لے انسان. مصروف سے مصروف انسان بھی جو ہے، مصروف سے مصروف عورت بھی جو ہے 3 لائن تو پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ 3 لائن میں جو خزانہ ہے جس کو تو میں نے ایک لفظ بتایا وہ کیا ہے؟ باغ ہے. وہ مستند ہو گیا. دنیا کی کوئی چیز کو ختم نہیں کر سکے. آنکھ بند کرتے ہی وہ مل جائے گا. موت کے وقت سے شروع ہو جائے گا تجھے ملنا اس کا. جب دنیا آپ ہمارے مالوں کو لوٹ رہی ہوگی جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو چھوڑا ہے. قرآن کی کیوں چھوڑتے ہیں؟ دنیا کی دی ہوئی چیز پر. تہجد کیوں چھوڑتے ہیں؟ دنیا کی دی ہوئی چیز پر. قربان کر رہے ہیں دنیا کی جو چیزیں اس پہ قربان کر رہے ہیں. مر رہے ہیں دنیا کی چیزوں پہ. ہر چیز قربان کر رہے ہیں. ہر چیز قربان کر رہے ہیں اس کے لیے، دنیا کے لیے. اللہ کی ہر نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں کیسی کیسی شکلوں میں عطا فرمائی ہیں. کیسی کیسی شکلوں میں اللہ عطا فرمائی ہیں نعمتیں. ہر چیز کو ہم قربان کر رہے ہیں. صرف کس پر؟ اس دنیا غلیظ پر، اس دنیا کے اوپر.
اللہ کہتا ہے یہ تو اس پہ تم کر رہے ہو تو خود بھی کچھ نہیں ہو، تجھے کیا دے گی؟ اس نے خود بھی ختم ہو جانا ہے پاکر، تو تجھے کیا چیز دے سکتی ہے؟ جو باقی ہے اسی کی چیزوں کو لے وہی باقی ہوگا انشاءاللہ۔ جا باقی انتر باقی، تو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس سے منسلک ہونے والی چیزیں باقی ہیں، اس کے نام باقی ہیں، اسم باقی ہیں۔ کتنا فرق اللہ پاک نے بتایا، دیکھا آپ نے؟ کتنی بڑی چیز ہے، ہمیں ہوش سنبھال لینا چاہیے کہ بھائی دنیا کے معاملے میں ذرا کمی اختیار کریں، کہ دینے والی کچھ چیزیں جو مل جائے الحمدللہ ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی وہ جتنا پیسہ جمع کرتے جائیں گے وہ کیا ہے، زیادہ نہیں ہو رہا بلکہ ہر دن کم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو چھوڑنے کے اتنے دن ہمارے کم ہو گئے، ہمارے اتنی دن کی ہم ملکیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ۔ 10-15 لاکھ میرے پاس موجود ہے، آج موت آ جاتی ہے، میرے دن ختم ہو گیا تو بیکار خاک ہو گیا، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سکندر جب جا رہا تھا، سکندر گیٹ اس کو کہا جاتا ہے، سکندر اعظم، چھوٹی چیز تو نہیں تھی، بہت کم لوگوں سے خطاب ملا، سکندر اعظم تھا، 38 سال میں اس کا انتقال ہوا۔ ملتان میں تھا، لڑائی پہ تیر لگا، وقت ختم ہو چکا تھا، وہ تو کہتا تھا دنیا کو لے جانا ہے، اس نے سروں کے پل لگا دیتا تھا جیسا ظلم کرتا تھا، اور ایسی اس کی فتح ہوتی تھی، چلتا تھا، بہت سنتا تھا، حساب ہی کچھ نہیں تھا، ایک تیر لگا، اور پھر اس کی خواہش کیا تھی کہ کاش میں اتنی دیر سے زندہ رہ سکوں کہ میں اپنے جا کے ملک کے اندر میں مر سکوں، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، راستے کے اندر ختم ہو گیا۔ اس نے کہا جب میں جاؤں نا تو ایسے کرنا، میرے کفن سے دونوں ہاتھ نکال دینا جو خالی ہوں، تاکہ دنیا کے لیے میں عبرت بن جاؤں کہ سکندر جو گیا اس دنیا سے کچھ بھی لے کے نہیں گیا۔ جس طرح تو قرآن تو ہمیں کہہ رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم تو ان نعمتوں کو سمیٹیں جو ایمان کی وجہ سے اللہ ہمیں، ایمان کی وجہ سے ہمیں انعام دیا ہے۔ قرآن کسی کافر کو تو نہیں ملا، تہجد کسی نہ ماننے والے کو ملی ہے، اشراق کسی نہ ماننے کو ملی ہے، ایک لفظ اس کی زبان پہ تو اللہ بھی نہیں آ سکتا، یہ بھی نہیں ملا اس کو، تو کیوں ہمیں کیوں ملا؟ ہم اس لیے کہ ہم نے صرف یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہہ کیا دیا؟ اللہ نے خود ہی کہلوا دیا ہمارے سے۔ اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ پاک نے انعاموں کے ڈھیر لگا دیے، انعاموں کے ڈھیر لگا دیے، ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں اللہ پاک نے، ایسی ایسی ایمان والوں کو نعمتیں دی ہیں کہ چل رہا ہے تب بھی ایک درود پڑھ میرے حبیب پر 70 رحمتیں اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے بھیجیں گے۔ ایک رحمت اللہ کی جو ہم لے کے اٹھیں گے، مجھے بتائیں تو کیا چیز ہوگی وہ ایک نعمت اللہ کی جو رحمت ہم پہ برسی ہوگی؟ نہیں، ہم بس اس کے مقابلے میں کیا مل جائے؟ ایک مرسڈیز مل جائے، یار درود تو پڑھتے رہیں گے۔ ایسے لوگ زندگی میں درود پڑھے ہی نہیں، ایسے لوگ جو گدیوں میں بیٹھے ہیں، سلطنوں کے مالک ہیں، دنیا ان کے آگے جھک رہی ہے، سلام کر رہی ہے، بڑی بڑی ان کی بلڈنگ ہیں، بڑی بڑی ان کے عزتیں ہیں، ابھی یہاں ہیں، ابھی دوسرے ملک میں بہت ہی مشہور معروف، ہر طرف سیکورٹی ہے، اس کو کہا کل واللہ سنا، وہ کل واللہ نہیں سنا سکا۔ یا جی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، وہ کل واللہ نہیں پڑھ سکا، مسلمان تھا، پوری دنیا دنگ رہ گئی کہ اتنی عمر، اور دنیا جو جس کے بعد ہم ختم اندر کہ جو ختم ہونے والی چیز تھی اس پہ بیٹھا تھا، سمجھتا سب کچھ میرا ہے، اور اس کی زبان سے کیا تھا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بقیہ کیا چیز ہے۔ ایک کل واللہ چھوٹا بچہ بھی آپ کو سنا دے، چھوٹا بچہ بھی اس کی کل واللہ نہیں پڑھ سکتا، یاد ہی نہیں اس کو، اہمیت ہی نہیں اس کو۔ ہم دوسروں کو کیا رونا ہے، یہ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے میں احساس ہے ہم کتنے قرآن پڑھتے ہیں، ہم کتنے تسبیحات کرتے ہیں، ہم وقت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایسی چیز دی ہے کہ مومن کا ایک سیکنڈ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آخرت کو کما نہ رہا ہو، آخرت کو کما نہیں رہا بلکہ آخرت کو وہ چمکا رہا ہو اپنی، ایسی ایسی چیزیں دی ہیں، اور یہ کم چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تو کہتا ہے مجھے یاد، اللہ کہتا ہے تو میں اس زمین کو جنت بنا دیتا ہوں۔ آپ بازار میں بیٹھے ہیں، دنیا جا رہی ہے، گانے بجانے سب بازار ہیں، جو کچھ بازار میں ہوتا ہے، آپ آنکھ بند کر کے اللہ کا شکر دیتے ہیں، ان کے لیے بازار، آپ کے لیے جنت، ان کے گرد شیطان، آپ کے گرد فرشتے، زمین آسمان تک فرشتے، ان کے لیے عذاب، آپ کے لیے رحمتیں، وہ بھی بازار میں اور آپ بھی بازار میں، آپ بھی دکان پہ چیز خرید رہے ہیں، وہ بھی دکان پہ چیز خرید رہا ہے۔ ایک آدمی جو دنیا کو کہتا ہے
کہ دنیا میں لی ہے، وہ بھی مال خرید رہا ہے، آپ بھی گوشت خرید رہے ہیں، وہ بھی گوشت خرید رہا ہے، آپ گوشت خرید رہے ہیں، آپ کے ساتھ ملائک رحمتیں بھیج رہے ہیں، وہ گوشت خرید رہے ہیں، شیاطین اس کے ساتھ کھڑے ہیں، خود شیطان وقت۔ کتنا فرق ہے دو انسانوں کے اندر، یہی لمحہ ہے۔ من دکم ینفدو محمد اللہ با، دونوں کو ملا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیسی عجیب بات ہے، سمجھ آئی بات آپ کو نہیں ہے؟ وعدہ کرتے ہیں کچھ کہ ایک وقت بھی ضائع نہ کرو۔ اللہ نے ایک چیز ایسی دے دی ہے ہمیں، قرآن کو پڑھنا ہے، لکھ لو کہ قرآن کی تلاوت مست ہے ہمارے لیے، یہ تو اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کا تو حساب ہی نہیں، اس کا تو حساب ہی نہیں، ایسا اتنا بڑا نور اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے قرآن کا۔ یہ سمجھ کے یہ نہیں، وہ تو یہاں تک بھی کہہ دیا پڑھنے کے علاوہ سننے کے کہہ دی بات۔ سننے کی اتنی بڑی نیکی ہے اللہ کو، سننے کی اتنی بڑی نیکی انسان جس کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے بڑے نام اللہ پاک نے سننے پر رکھے ہیں، ایک آیت کو سننا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کتنی اہم چیز ہے ہم اس دنیا میں۔ ہم جو جانوروں سے لگے، شیر دیکھا آپ نے، شیر کتنا بڑا ہوتا ہے، تھپڑے کے مارے تو ادھر بھگا دے آپ۔ ہاتھی کو دیکھے سونے لپیٹے اٹھا کے مارے آپ۔ چیتے کو دیکھے، بگیڑ کو دیکھے، کتے کو دیکھ لیں آپ، بڑے کتے کو دیکھ لیں، چھوٹے کتے کو دیکھ لیں، جانور ہے، ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ اور کون انسان جس کو اشرف کہا گیا ہے کہ تو شیر سے بھی بڑا ہے، اور تو ہاتھی سے بھی بڑا ہے، تو چنگاڑ سے بھی بڑا ہے، ہر چیز سے تو بڑا ہے، لیکن چھوٹا ہے۔ اور واقعی ہے، اگر ہاتھی انٹروڈکشن کرا دیں آپ اپنا اور بتا دیں کہ میں ہوں کون اور آپ وہ ہوں، ہاتھی تو نیچے بیٹھ جاتا ہے بیچارہ، ہاتھی نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اگر انٹروڈکشن آدمی اپنا کرا دے کہ میں اشرف ہوں، میرا تعلق اللہ سے ہے، عند اللہ، ہر چیز میری کس سے ہے؟ اللہ سے تعلق رکھتی ہے، تو جانوری کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو عام باتیں ہیں، عام باتیں، ساری مخلوق پہچانتی ہے، اللہ کو سب جانتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں اللہ کے بندوں کو بھی جانتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں اللہ کو نہ جانتی ہے۔ یہ جو ہم جو فنا پہ مرے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سب چیزیں ختم ہو جانے اس کے پیچھے الحمدللہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی طرف ہمیں چلنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بتائی کہ ایسا بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو لیں گے اور دنیا کی ان چیزوں کو ختم کریں گے تو اس میں ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے انسان کو، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تکلیف تو ہوگی اس میں کہ بھائی دنیا دیکھو ایسے مزہ کر رہی ہے اور ہم تو یار ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، دنیا ایسے کر رہی ہے، مثال تو آپ نے ہم تو یہاں بیٹھے ذکر پہ آ گئے، وہاں تو ایسے مزے ہو رہے ہیں، مزے کہتے ہیں لوگ، وہاں تو یہ مزے لگ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ بہت سے بیچارے لوگوں کے دلوں میں شوق تو ہوتا ہے چیزوں کو جا کے دیں گے، اور ہم نے یہ کیا، ہم نے فلاں کیا، یا کاروباریاں ہم نے یا آرڈر لے لیا، ہم نے فلاں کر لیا، ہوتا ہے نا۔ تو آدمی اللہ کہتا ہے ایک بات فرماتے اللہ تعالیٰ سے بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، کہتے دنیا کی یہ چیز ہوگی، معاملہ آ گیا تمہارے ساتھ تو فکر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے کسی کی شادی ہے، شادی بیاہ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، اور شادی بیاہ آپ کو پتہ ہے خلافات تو بہت ہی ہو جاتے ہیں، آج کل تو بالکل کھلے معاملات ہیں سارے، جو کچھ بھی ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور چلتی ہیں ساری رنگینی مزے، جس کو کہتے ہیں مزے، پورے مزے ہوتے ہیں جو چاہے کرو اس میں۔ تو اس کے میں مقابلے میں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ تو سب فنا ہونے والی چیز ہے، میں اس شادی کو بقا کیوں نہ بنا دوں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ محدود کر دیتا ہے اس کو، کس پر کہ یہ چیز ہر جو شادی یعنی بہت بڑی چیز ہے شادی، کہ یہ بقا بن جائے، ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اس پہ لان تین جو اس کو پڑے گی، جو گالی پڑیں گی، جو ماں باپ اس کو ذلیل کریں گے، جو اس کو تباہ کریں گے، جو اس کے ساتھ معاشرے میں حشر ہوگا، یا فیکٹ بتا رہا ہوں، جو معاشرے میں اس کا حشر ہوگا، جو اس کی لعنت ملامت ہوگی، ہر طرف جو اس کو جوتے پڑیں گے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کام بنا ہے، یہ کون سی نئی چیز آ گئی ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اس کا تو جینا دور ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک اس کو تسلیف فرماتا ہے اجرناہم باحسن وما كانوا يعملون۔ اللہ کیسی پیاری بات کی، فرمایا کہ گھبرانا نہیں اس بات پر، تو آج ان حالات پہ صبر کر جانا، اجرہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجرہم باحسن ما كانوا يعلمون، تو دیکھنا اس اجر کا جو تو یہاں قربان کر رہا ہے، میں تجھے اجر کیا دیتا ہوں اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ تم نے ضائع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ نمبر ایک، تیری یہ جو فنکشن تھا یہ ہم نے بقا بنا دی، پوری شادی انشاءاللہ تیری بقا بن گئی ہے، یہ آخرت کی جو ہے
ہمیشہ دام تجھے اس کا ثواب مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جو اس میں تکالیف ہوئی ہیں تجھے اس حالات کو پیدا کرنے میں کہ تو ایک اچھے ترتیب کے ساتھ کام کرے، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ اجرہم بِأَحْسَنِ، بہترین اجر ہم نے اختیار کیا ہے، ختم نہیں ہوا۔ آن ٹاپ آف دیٹ ہم تجھے اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، تجھے مصیبتیں ہوئی ہیں، پریشان نہ ہونا اس بات سے۔ تو پتہ ہی چلتا ہے مومن کے لیے کہ اگر مومن کوئی کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، بقا کے لیے کر رہا ہے، تو اس میں جو تکلیف ہوں گی، جو تکالیف ہوں گی، ایک تو وہ کام خود بقا بن جائے گا انسان کے لیے، خود بقا بن جائے گا، یعنی بہت برکت چیز ہوگی، وہ تو ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کاروبار دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے لیے سمیٹ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ تو فنا ہو جائے گا۔ لیکن اسی کاروبار کو اس انداز سے کر رہے ہیں، اس انداز سے کر رہے ہیں جس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، تو وہ بقا بن جاتی ہے۔ اس میں کیا؟ اس میں حرام سے بچنا پڑے گا، سود سے بچنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، اور نمازوں کو پورا پڑھنا پڑے گا، اللہ کے حقوق پورے دینے پڑیں گے، اس میں زکوٰۃ پوری دینی پڑے گی، ہر ایک کی برابری کرنی پڑے گی، بلا وجہ بھاگنا نہیں ہوگا، اس میں قناعت کرنی پڑے گی، قناعت بھی ہوگی، یہ نہیں ادھر بھاگ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، بس وہ جس میں صرف پیسے بڑھانے کے لیے، بڑھتے تو نہیں ہو تو گھٹتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں، بلکہ زیادہ وقت اپنے قناعت کے ساتھ جتنا گزارا ہے اس پہ ماشاءاللہ قائم ہے، اس سے زیادہ نہیں کہ یہ لے لوں فلاں لے لوں، اونچے خواب، یہ سارے وقت یہ ایسے بزنس نہیں، بزنس ہو کہ جس میں انسان کا گزارا باعزت طور پہ چل رہا ہے، اور زیادہ ٹائم جو کھانے پینے کے ملنے کے بعد مل گیا بس پھر اس کو بند کرے حساب کو، سارا ٹائم بقا پہ لگا ہے۔ یہ نہیں کہ اسی کے پیچھے بھاگتا پھرے کہ یہ حلال، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حلال کا مطلب سارا وقت آپ ادھر ہی لگا دیں، ساری زندگی ادھر ہی لگا دیں گھومنے پھرنے میں، اس کو ترقی دے دوں، اس کو اور بڑھا لوں، وہ بڑھنا بڑھنا تو ہے ہی نہیں، بڑھنا کیا ہے، تم گھٹ رہے ہر دن گھٹا رہا ہے، بتائیں نا آپ، ہر دن اس کو گھٹا رہا ہے۔ بہتر یہ ہے حساب کر لے اتنا کہ بھائی اتنے میرا زندگی کا کھانا ہے، اتنا میرا پہننا ہے، اچھا طریقے سے، ایک گاڑی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ کپڑے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، اس کے مطابق آپ کے پاس پیسہ آ گیا، فنش، باقی ٹائم کس پہ؟ بقا پہ لگائیں، باقی ٹائم بقا پہ لگائیں، الحمدللہ خرچ کر اللہ کے فضل سے عبادات پہ لگائیں، پورے تہجد اشراق پورا پڑھیں، پھر کس پہ وقت ضائع کرتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے لیے 8 گھنٹے کے اندر پورا خرچہ دے دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 8 سے 9 گھنٹے کا بھی کام نہیں کیا، 7 تو کیا وہ اچھا ہے، لیکن اس سے کم نہیں کیا، زیادہ نہیں کیا، اس سے الحمدللہ اسی پہ پورا دے دیتا اللہ پاک، اتنا دیتا ہے ہم چلتا رہتا ہے۔ اب اس کے لیے میں کہوں نہیں تھوڑا اور ڈال دیں یار، چلتا وہاں سے ایک اور آرڈر لے لیتا ہوں، ایک اور فلاں کر لیتا ہوں، ایک اور کر لیتا ہوں، کتنا ضائع کر رہا ہے وہ اپنا وقت اس فنا کے اوپر بقا کے لیے، مجھے بتائیں۔ اتنی دیر تلاوت کر رہا ہوتا، اپنے شیخوں کے پاس بیٹھتا، ذکر اللہ کرتا، کتنی چیزیں چھوڑی ہیں اس نے، آپ سوچیں کسی چھوڑی ہیں، لیکن جو اس نے جمع کیا ہے مال وہ تو فنا ہے، ویسے ہی فنا ہے، نہیں سمجھے بات؟ تو اب اس میں یہ کہ جناب جو ہمیں نفس کی تکلیف ہوگی، یا اس میں ہمیں سوچیں گے کہ بھائی ہم اور بھی کر سکتے تھے، فلاں کر سکتے، اللہ اس کا وعدہ فرما رہے ہیں، تجزون بأحسن ما كانوا يعملون، ہم قدر کریں گے اور تجھے ایسا انعام دیں گے تیری صبر کا کہ تو بھول جائے گا کہ دنیا میں نے کیا قربانی دی ہے۔ ایک نمبر اس وقت کے لیے ثواب کا، اس اجر پہ ثواب کا ملے گا، جو ہم نے چھوڑا ہے فضول باتوں کے لیے، ٹانگیں مارتے پھریں، 4 سے 2 اور 5 سے 6 اور 7 سے 8 کر لیں، آنکھیں لال پیلی کرتی پھریں، ہے ہی نہیں ہمارا ضرورت نہیں جمع کرنے کی، وہ تو صرف شوق ہی ہے کہ بینک میں چلا جائے پیسہ، صرف اتنا شوق ہے کہ بینک میں پیسہ ہے ہمارا، اور کارڈ سے ہم دیکھتے رہیں اس کو کتنا ہے، اور کوئی شوق نہیں اس میں۔ کیا تم مجھے بتائیں سارا خرچ کر سکتا ہے کہ آدمی کر سکتا ہے؟ کوئی میں نے آج تک کسی کو خرچ کرتے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ دماغ کی خراب رہتا ہے، بس کارڈ ہی دیکھتے رہتا ہے، بڈھا بھی ہو جاتا ہے نہیں وہ مشین پہ لگا رہتا ہے، کتنے ہو گئے، اور سب چلنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے بڈھے کا، اس کو ہوا ہے کیا، وہ نشے چڑھ دیتا ہے۔ بس جو بے نیاز ہو جائے الحمدللہ اس کو پتا ہے کہ پیسے اتنے ہی ہے، اللہ کا فضل ہے، زندگی کی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ جب اللہ اس کے مقابلے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تہجد ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، اچھی مجالس میں بیٹھے ہیں، وہ بہتر ہے یا چھلانگا مارنا بہتر ہے؟ دنیا کونوں پھرنا، یہاں سے پیسے جمع کروں، یہاں سے خود انصاف کریں، اللہ انصاف کرتا ہے، خوب بہترین بات کہی اللہ پاک، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ بس ہمیں مزاج ایسا بن جائے، انسان کا مزاج کیسا بننا چاہیے کہ اس دنیا سے لا تعلق ہی ہو، اتنا تعلق ہو کہ جتنا اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے، اس دنیا سے کتنا تعلق ہو جتنا ہم نے
ٹوائلٹ سے کتنا تعلق ہوتا ہے آدمی کا، جتنا اس نے کبھی ٹوائلٹ کو سجایا آپ نے، کبھی وہاں اپنے پنکھے لگائے، وہاں خوشبوئیں لگائیں، وہاں کوئی سوچا کہ یہ کریں، بیوقوف کرتے ہوں جو مننا ہوتا ہے، لیکن آج تک سوچا تو نہیں. ٹوائلٹ کو آپ ویسے ہی رکھیں گے جتنی دیر آپ نے رہنا ہے، اس کے بعد وہاں سے کیا کرتے ہیں، بھاگو بھاگو یا نکلو، بو آ رہی ہے. تو جن کی ناکیں کھل جائے نا آخرت کے لیے، ان کو اس دنیا میں بھی بو آتی ہے، پیسوں میں بھی بو آتی ہے، گننے میں بھی بو آتی ہے، پٹنوں میں بو آتی ہے. کہتے ہیں نکلے جلدی نکلے، خرچ کر کے جان چھوٹے، جس کا دینا ختم کر کے یا ہلکوں کے سو. کیونکہ ان کی زمین میں خوشبو کسی آتی ہے، قرآن کی خوشبو آتی ہے. کہتا قرآن آئے، اللہ کا ذکر ہے، تہجد کے لیے آنکھ کھلنا ہے، صدقہ دینا ہے، اس میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے ان کو. تو کیا ہے مزاج ایسا بنائے کہ اس دنیا سے کیا ہو جائے، ہماری لا تعلق ہی ہو جائے، اس سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں سوکن ایک کو تو طلاق دینا پڑتا ہے. اگر سکون چاہیے، دو بیویاں غلطی سے آپ نے کر لی، اگر کسی کو تجربہ ہو تو ایک کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا، ورنہ آپ نہیں چھوڑیں گے تو پھر دونوں سے جوتے کھانے پڑیں گے. یا تو دونوں سے جوتے کھانا پسند کر لیں یا ایک کو چھوڑ دیں. سوکن دو ساتھ نہیں رہ سکتے. کتنی آپ ان کے ساتھ بحث پوچھ کریں، بے شک کسی کو آپ سونا دیں، دوسرے کو چاندی دیں، اس نے کہا نہیں نیچے سر نیچے کرو، دونوں نے مارنا ہے آپ، ہم نے نہیں آپ کو لائک کرنا. تو ایک کو تو طلاق دینی ہی پڑتی ہے. تو دنیا اور آخرت کا معاملہ یہی ہے کہ ایک کو تو طلاق دینی پڑے گی دوستوں. یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے کہ پیسہ بھی جیب میں آتا رہے اور آخرت بھی بنتی رہے. ایک ان دستور نہیں ہے. ایک سے محبت ہوتی ہے، صرف ایک سے. اور وہ کیا ہے، دنیا کے لیے قناعت اختیار کریں، اللہ کا شکر کریں، اور زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی، بھاگنے کی ضرورت نہیں. اس کی مثال اللہ نے کتے کی دی کہ کتے کی زبان باہر ہی رہتی ہے، وہ کبھی اندر ہوتی ہی نہیں، اس کو پیاس نہیں بجھتی ہے. اتنا اللہ پاک دے، زیادہ اتنا لمبا چوڑا کرنے کی اور اسی پہ گزارا الحمدللہ اور اللہ کا شکر، بس ختم. پچھلوں گیا وہ کا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں. اللہ سب فضل کرنے والا ہے. جب بل نہیں دینا پڑیں گے بجلی کی تو خود بجلی فیل ہو جاتی ہے، اللہ کی وجہ سے خود کم ہو جاتی ہے بجلی، ورنہ اپنی بجلی چلنا شروع ہو جاتی ہے خود بخود. تو بھائی کسی چیز کی فکر نہیں، ایک چیز کی، دنیا سے لا تعلق ہی ہو اور آخرت سے محبت ہو جائے انسان کی. بس یہ ہمارا مزاج، اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا سے لا تعلق ہی ہو جائے، دنیا سے تعلق بقدر ضرورت ہو. جتنی اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے بس اتنی ہمیں اس سے محبت ہو، اس سے زیادہ نہیں. اور آخرت سے اتنی محبت ہو جتنی دیر ہم نے وہاں رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی دیر ہم نے وہاں رہنا ہے. تو ہر وقت چلتے پھرتے بس اسی کا خیال رہے، آخرت کا خیال رہے. ہر وقت اتنی محبت ہو جائے آخرت سے کہ ہمیں جب موت آئے پتہ بھی نہیں چلے کہ ہم مر بھی رہے ہیں یا زندہ ہیں. ابھی آرام سے ساتھ جان دیتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. ہم تو پہلے سے انتظار کر رہے تھے وہاں آنا، ہمیں تو پہلی دنیا بری لگتی تھی، ہمیں اس سے کیا تعلق تھا. تو اللہ پاک یہ کس سے ہوتا ہے، یہ دو چیزیں کیسے ملتی ہیں، وہی پھر میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. کہاں سے ملتی ہیں، کس طرح ملتی ہیں؟ یہ دو چیزوں سے ملتی ہیں. ایک تو ان لوگوں کے ساتھ جو آلریڈی ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو طلاق دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ دوستی کر لیں. آپ میں جذبہ پیدا ہو جائے گا، ہمت آ جائے گی، یا اس نے طلاق دی میں بھی طلاق دے دوں، قصہ ختم. میں بھی کھانا پیا میں بھی کھا لیں، یہ فرق پڑتا ہے. ایپو کا تو نہیں رہتا. ہمت آتی ہے نا آدمی میں، یہ بھی تو بغیر گاڑی کی چل رہا ہے، ہم بھی چل جائیں گے. اس کے پاس مرسیڈیز ہمارے پاس میں نہیں ہے. تو ایسے آدمی کو بیٹھے ہیں جو دنیا کو طلاق دے چکا ہے، الحمدللہ ہمت آ جائے گی، آپ بھی طلاق دے دیں گے. اس کو کہتے ہیں اللہ والے، انہوں نے طلاق دی ہوتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، جو کام وہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کریں. آخرت کو محبت کرنے کے لیے انہوں نے ایک کام لیا ہے، وہ کیا ہے، ذکر اللہ. ذکر اللہ کریں گے، دنیا سے ختم. محبت کس سے، محبت آخرت سے محبت شروع ہو جاتی ہے. یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں تاکہ ہمارے زندگی آسان ہو جائے. اور خوب خوب صبح سے لے کے شام اتنا مال کمائیں الحمدللہ کہ بس حد ہی ہو جائے. رات کو سوئیں تو امیر ترین آدمی ہو کر سوئیں جنت کے. جنت میں کہا یہ تو بہت امیر آدمی ہے، تو یہاں کا لاکھ پتی کروڑ پتی بن گیا، بڑا امیر آدمی جناب. نعرے لگے ہمارے کہ یہ کروڑ پتی آ رہا ہے، یہ بہت ملینر آدمی آ رہا ہے، جس کے بڑی اونچے اونچے محل بن گئے، بڑی بڑی جناب زمینیں لے لی ہیں، اس کو تو مل اور فیکٹری لگی ہوئی یہاں پہ. فرشتے دیکھیں گے کتنے فرشتے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. جب آدمی یہاں عمل کرتا ہے تو فرشتے وہاں شروع کر دیتے ہیں کنسٹرکشن کرنا. بڑے بڑے کنسٹرکشن انجینئر لگے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو بعض دو فرشتے بیٹھے ہیں، کبھی کیا بات ہے کام نہیں کر رہے. یہ حدیث کے مفہوم مضمون دے رہا ہوں. کبھی وہاں سے سپلائی نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں، ہم بھی سستی کر رہے ہیں، ہم چھٹی بیٹھ گئے. سپلائی وہاں سے ہوتا ہوں کام شروع کر. تو کبھی فرشتوں کو ویل ہی نہ آنے دیں، فرصت ہی نہ آنے دیں کہ تم کام پہ لگے رہو بھائی. کبھی نہیں، ہم تمہیں چھٹی نہیں دیں گے. رات دن ہو اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے.
اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.